دوما شاكرا يا خالقي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه الإمام ابن ماجہ فی سننی. محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کا معلم بنایا. دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر میدان میں آئیڈیل اور نمونہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ہر طبقے، چاہے عمر کے اعتبار سے کوئی بڑا ہو، درمیانہ ہو یا چھوٹا ہو، جنس کے اعتبار سے مرد ہو یا عورت ہو، مذہب کے اعتبار سے کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو، ہر ایک کو مختلف طریقے سے جیسے مناسب ہے ویسے آپ نے انہیں دعوت دی، انہیں تعلیم دی، ان کی تربیت کی اور انہیں اللہ رب العالمین کا وہ راستہ بتایا جس کے لیے آپ کو اس دنیا میں مبعوث کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بڑوں کی تربیت پر بڑا زور دیا ہے، خاص طور پر وہ افراد جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی، ایسے ہی جوانوں کی تربیت پر بھی آپ نے بڑی اہمیت دی. اور بچوں کی تربیت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نصیحتیں فرمائی ہیں کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کی جوانی، ان کا بڑھاپا، ان کا مستقبل بہت ہی سنہرا ہوگا اور وہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کے ضامن بن جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ کھانے کا دسترخوان بچھا ہوا تھا. ایک چھوٹے سے بچے جس کو عمر بن ابو سلمہ کہا جاتا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ بیٹے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہا کرتے تھے. عمر بن ابو سلمہ یہ چھوٹے سے بچے
جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو سیدھے رینگتے ہوئے نبی کے سامنے آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلیٹ میں ہاتھ ڈالنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے اسے اپنے قریب بٹھایا اور اسے کہا، یا غلام، اے بچے، سم اللہ، بسم اللہ کہو۔ آپ ہمارے پاس کھانے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارے قریب بیٹھیے، لیکن اس سے پہلے بسم اللہ کہو۔ وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور سامنے سے کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو 3 باتوں کی تربیت دی۔ چھوٹا سا بچہ ہے اور عموماً چھوٹے بچے جب بڑوں کو کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں یا کہیں بھی کوئی چیز کھانے کے لیے مل جائے وہ سیدھے جھپٹ پڑتے ہیں، بلکہ بعض بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چیز کھانے کی ہو یا نہ ہو، وہ چاہتے ہیں کہ اسے کھا لیا جائے، حتیٰ کہ بچے جوتے اور چپل بھی کھانے لگتے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کو نقصان کرتی ہیں، تو ہدایتیں دی جاتی ہیں کہ یہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھی جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی کھانا ہو تو بسم اللہ کہو، اس لیے کہ اللہ کا نام لے کر کھانے سے جہاں کھانے میں برکت آتی ہے، وہیں اگر اس کھانے میں کوئی نقصان دہ چیز ہے، چونکہ بچہ ہے، بچہ کسی بھی جگہ کوئی بھی چیز کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے سے اللہ رب العالمین اس کو اس کھانے کے نقصان سے محفوظ کر لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو نماز، روزہ اور دیگر جو عبادتیں ہیں، ان عبادتوں سے پہلے کھانے پینے کا ادب سکھایا، اس لیے کہ ہر بچہ جو پیدا ہو جائے اسے نماز کا طریقہ نہیں سکھایا جاتا، اسے ذکر و اذکار اور دعائیں نہیں بتائی جاتی، کیونکہ وہ اتنا سمجھدار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اتنا تو ہے کہ پیدا ہونے والا ہر بچہ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، ابتدا اس کی اسی سے ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت میں سب سے پہلا کام یہ کرنے کے لیے کہا ہے کہ بچوں کو کھانے پینے کا طریقہ سکھاؤ، اس لیے کہ غذا ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اخلاق کو، انسان کے کردار کو اچھا بناتی ہے اور بگاڑتی بھی ہے۔ غذا ایسی چیز ہے جو انسان کی بعد میں کی جانے والی عبادتوں کو مقبول بھی کرواتی ہے اور مردود بھی کر دیتی ہے۔ غذا کا انسانی زندگی پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنے قریب بٹھایا، بسم اللہ کہنے کی تعلیم دی اور دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا، کیونکہ عموماً بچے کھانے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ بچپن سے ہی شیاطین بچوں کی تربیت میں لگ جاتے ہیں۔ بچوں کو بائیں ہاتھ سے کھانے پر مجبور کرنا، بچوں کو ایسی حرکتیں سے کروانا کہ جس سے آہستہ آہستہ وہ غفلت کا شکار ہوتے رہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم کثرت سے بچوں کو بائیں ہاتھ کا ہی استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ اللہ نے دونوں ہاتھ دیے ہیں، اور کھانے کے لیے جب سامنے بڑے دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہوں تو انہیں دیکھ کر بھی بچہ دائیں ہاتھ سے نہیں کھاتا، بائیں ہاتھ کا ہی استعمال کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شر پیدا کرنے والے، بچوں کو بگاڑنے والے، اس کی غلط تربیت کرنے والے
شروع سے ہی اس کی تربیت میں لگ جاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شروع سے ہی اپنے بچے کی صحیح تربیت میں لگ جائیں، اسے سیدھے ہاتھ سے کھانے کا حکم دیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور آپ نے کہا اپنے سامنے سے کھاؤ، اس لیے کہ بچہ ہاتھ ڈالے گا ادھر سے ادھر پوری پلیٹ میں گھمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنے ساتھ بٹھا کر یہ 3 باتیں بتا دی۔ عموماً ہمارے گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ہمارے ساتھ اگر ہماری پلیٹ میں بچہ کھانا کھانا چاہتا ہو تو ایسی صورت میں ہم اسے دور کر دیتے ہیں۔ کبھی اگر اچانک وہ اس طرح سے ہاتھ ڈال دیں تو ہمیں اسے غصہ کریں گے، اسے مارنے کی کوشش کریں گے، اس کی ماں سے کہیں گے اسے اٹھا کے یہاں سے لے جاؤ، جاؤ وہاں دور اسے بٹھا دو، ایسی جگہ بٹھا دو کہ پلیٹ رہے وہ رہے، اب چاہے وہ جتنا کھائے جتنا گرائے اس سے ہم کو مطلب نہیں، ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ جگہ پاک و صاف ہونا چاہیے، اچھی ہونا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ ماں باپ سے دور بیٹھتا ہے اور کھانے کا ادب نہیں سیکھتا، وہ ادھر ادھر کھانے سے کھیلتا رہتا ہے۔ بچے دیکھتے ہیں، ماں باپ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بچہ ہے رہنے دو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں بعد میں جب یہ ماں باپ ان بچوں کو بڑھاپے میں اپنے ساتھ کھانے کے لیے بولتے ہیں کہ بیٹا آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، تو بیٹا انکار کرنے لگتا ہے، کیونکہ جب بچہ چھوٹا تھا ماں باپ نے اسے دور کر دیا تھا، اب بچہ بڑا ہو گیا، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب بوڑھے ماں باپ محتاج ہیں کہ ہمارے جوان بچے ہمارے دسترخوان پر بیٹھیں، لیکن بیٹا دیکھتا ہے اگر باپ مغرب بعد کھا رہا ہو تو بیٹا عشاء کے بعد کھاتا ہے، باپ اگر نیچے بیٹھا ہو تو بیٹا اوپر جا کر بیٹھتا ہے، باپ یہ کمرے میں بیٹھا ہو تو بیٹا دوسرے کمرے میں بیٹھتا ہے۔ اس لیے کہ بچوں کو دسترخوان پر نہ بٹھانے سے، اپنے قریب نہ کرنے سے دلوں سے محبت ختم ہوتی ہے، دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ایک بات کہی تھی کہ تحادو تحابو، آپ لوگوں کو تحفہ دو اس سے محبت بڑھے گی، لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ محبت بڑھے گی۔ جب ایک باہر والوں کے ساتھ ایسا کرنے سے محبت بڑھتی ہے تو پھر اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ اگر ہم ایسا کریں تو اس میں محبت میں اضافہ کیوں نہیں ہوگا؟ دیکھا اگر اس طرح سے جائیں کہ لوگ اپنے بچوں کی بچپن میں ان لوگوں کو اپنے دسترخوان سے دور کر رہے ہیں، انہیں غصہ کرتے ہیں، انہیں پھٹکارنے لگتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار نہیں کرتے، یہ بچے محبت کے محتاج ہوتے ہیں۔ جیسے ایک بوڑھا آدمی محبت، احترام، عزت، ادب کا محتاج ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس عمر میں میرا کوئی ادب کرے، میری کوئی عزت کرے، میرے ساتھ کوئی بیٹھے، مجھ سے گفتگو کرے، میرے حالات پوچھے، میری دوائی کا خرچ اٹھائے۔ ایسے ہی چھوٹا بچہ یہ چاہتا ہے کہ میری اس عمر میں جو اطراف میں بڑے بڑے لوگ ہیں یہ مجھ سے محبت کریں، مجھے صرف محبت چاہیے۔ بچہ صرف محبت چاہتا ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہے ایک گھر کے اندر باپ بھی ہیں اور دادا بھی ہیں، بچہ باپ اور دادا کو ایک جگہ پر یا ایک وقت میں دیکھتا ہے تو بجائے باپ کے دادا کی طرف بھاگتا ہے، دادا کے قریب ہوتا ہے، اس لیے کہ دادا ان سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، اور باپ بڑا مصروف شخص ہوتا ہے، وہ باہر کام کر کے تھکا ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ گھر میں آنے کے بعد بچوں کو گود میں لیں، بچوں کو قریب کریں، سب کو دور کر کے اپنے کام میں مصروف ہو جانا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ بچے بچپن سے ماں باپ سے یا باپ سے دور ہوتے ہیں، ان بوڑھوں سے محبت کرنے لگتے ہیں جو چند سالوں کے بعد یہ دنیا سے گزر جاتے ہیں، اور یہ بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تب تک کہ یہ بچہ وہ ماں باپ سے کافی دور ہو چکا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گود میں لے کر اسے بوسہ دینے لگے،
اپنے گود میں لے کر اسے بوسہ دینے لگے تو ایک صحابی اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے نواسے کو بوسہ دے رہے ہو, اپنے نواسے کو گود میں لے کر بوسہ دے رہے ہو, بڑا آدمی ہے, وقت کا بادشاہ ہے, وقت کے نبی ہے, پورے صحابہ آپ کے اشارے پر مر مٹنے تیار, اور امام بھی ہیں, خطیب بھی ہیں, اتنا بڑا آدمی اگر چھوٹے بچے کو اپنی گود میں لے کر بیٹھے ہیں تو کیسا عجیب لگتا ہے. ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے ہم اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم اگر ہمارے سامنے کوئی بچہ لا کر دے دیں کئی طرح گود میں لے لیجیے, نہیں میں بچے کو گود میں لوں گا, میں تو آفیسر ہوں, میں تو کلیکٹر ہوں, میں تو علامہ ہوں, میں تو مولانا ہوں, بھلا سب کے سامنے بچے کو گود میں کیسے بٹھاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی سی بھیڑ ہے, آپ نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیا, اسے بوسہ دینے لگے. تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں, تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں. اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نواسے کو بوسہ دے رہے ہو. کہا ہاں, کیوں نہیں, نواسہ تو میرا ہے. تو اقرا بن حابس کہتے ہیں ان لی عشرۃ من الاولاد, میرے 10 بیٹے ہیں. اقرا بن حابس کہتے ہیں میرے 10 بیٹے ہیں. ما قبلت منهم احدا ابدا, میں نے کبھی بھی ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا. بڑا آدمی ہے, سردار آدمی ہے, پہلوان قسم کا آدمی ہے, کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا. آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم, جو آج رحم نہیں کرے گا کل اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اگر آج اپنے بچوں سے آپ محبت نہیں کرو گے کل آپ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ محبت کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکو گے, کہاں ہے بیٹا, پتا چلا دیا, کہاں ہے بیٹیاں, وہ تو اپنے سسرال میں ہیں, کون ہے ہمارے اطراف میں, نہ پوتے پوچھیں گے نہ نواسے آ کر سلام کریں گے. من لا یرحم لا یرحم. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے محبت کی تعلیم دی. بچوں کو اپنے قریب کرنا ہے, بچوں کو دور نہیں کرنا ہے, کھانے کے دسترخوان پر بٹھانا ہے, ان کی عزت کرنا ہے, بچوں کا احترام کرنا ہے, بچوں کی قدر کرنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ بچوں کو کبھی گدھے ہو, پاگل ہو, بیوقوف ہو, فنا ہو, ایسے الگ الگ ناموں سے آپ خطاب کرنے لگ جائیں اور بچے کو ذلیل کرنے لگ جاؤ. یہ ذلت کہتے ہیں. ہم نے تو یہ جانا ہے کہ آپ آج جیسا کرتے ہو آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا, جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ تو ہم نے دنیا میں ایک دوسرے کو بتایا ہوا ہے, لیکن اپنے گھر کے بارے میں ہم بھول جاتے ہیں. آج جب ہم اپنے بچے کو گدھا یا جانور اور بیوقوف اور عقل اور بے عقل اس طرح کے جملے استعمال کریں گے, یاد رکھنا یہ ساری چیزیں کاپی ہو جائے گی اور پلٹ کر آپ کو بڑھاپے میں سننا پڑے گا. بڑھاپے میں یہ ساری باتیں آپ کو سننی پڑے گی, اس لیے کہ دنیا کا قاعدہ ہے آپ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. اس لیے کبھی بھی اپنے بچوں کو برا نہیں کہنا ہے, بچوں کو گالیاں نہیں دینی ہے, بچوں کو برے ناموں سے نہیں پکارنا ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی خدمکم ولا تدعوا علی اموالکم. اپنے آپ کے لیے بد دعا مت کرو, اپنی اولاد کے لیے بد دعا مت کرو, اپنی جائیداد کے لیے بد دعا مت کرو, اپنے نوکروں کے لیے بد دعائیں مت کرو, جو خادمین ہیں ان کے لیے بھی بد دعائیں مت کرو. لا توافقوا من اللہ ساعۃ لیل یستجاب لکم. نبی فرماتے ہیں پتہ نہیں جس وقت آپ ایسی بد دعا کر رہے ہوں کبھی اپنے ہی خلاف, بہت سے لوگ اپنے ہی بارے میں بد دعا کرتے ہیں, کاش کہ میں مر چکا ہوتا, یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا, میں کیوں زندہ ہوں. اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں یا پھر اپنی اولاد کے بارے میں تیرا برا ہوں,
تیرا ستیاناش ہو، تیرا منہ کالا ہو جائے، تیرا فلاں ہو جائے، تو نے ایسا کیا۔ بچہ اگر چھوٹی سی غلطی کر بیٹھتا ہے گھر کے اندر، زیادہ تر مائیں بددعا دیتی ہیں، زیادہ تر مائیں بددعا دیتی ہیں، جن ماؤں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ مائیں اپنی اولادوں کو بددعائیں دیتی ہیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا تھا، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں قدیم زمانے میں ایک بڑا راہب ہوا کرتا تھا، نیک آدمی، بڑا نمازی آدمی، اور ہمیشہ وہ اپنی، اس نے ایک عبادت گاہ بنا رکھی تھی، اس کے اندر وہ نماز پڑھتا رہتا تھا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ بوڑھی ماں کسی کام کے لیے اس کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی، یا جریج، یا جریج، یا جریج۔ بچے کا نام جریج تھا، نام لے کر پکار رہی ہے، ماں بیٹا نماز میں ہے۔ بیٹا سوچنے لگا، ماں پکار رہی ہے، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، کیا کروں، نماز توڑ کے ماں کا جواب دو یا نماز پڑھتا رہوں۔ ماں نے آواز دی، چلے گئی۔ پھر ماں تھوڑی دیر کو آئی، پھر پکارا، یا جریج، یا جریج، یا جریج۔ پھر بیٹا عبادت میں مصروف ہے۔ ماں پریشان ہو گئی۔ فرض نمازیں تو اپنی جگہ پر ہیں، نفل نمازوں کی عادت تھی۔ ماں جب دوبارہ آ کر اپنے بیٹے کو آواز دیتی ہیں اور بیٹا جواب نہیں دیتا ہے، تو ماں اپنے بیٹے کو غصے میں آ کر بددعا دے دیتی ہے، غصے میں آ کر بددعا دے دیتی ہے کہ اللہ اسے اس وقت تک موت نہ دے دے جب تک یہ کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ ماں نے غصے میں کہا تھا، ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا ایسا ہو جائے۔ ماں کے غصے میں کہے ہوئے اس جملے کا اثر، کہتے ہیں چند دنوں کے بعد گاؤں سے کچھ لوگ ڈنڈے لے کر اس عبادت خانے کی طرف آئے اور عبادت خانے میں آ کر اس عابد و زاہد انسان کو، راہب کو مارنے لگے، ڈنڈوں سے پیٹنے لگے۔ اس کے عبادت خانے کو انہوں نے منہدم کر دیا۔ وہ پوچھتا رہا، آخر میں نے کیا کیا ہے؟ لوگ کہنے لگے، بدکاری کرتے ہو اور پوچھتے ہو کیا کیا ہے، گناہ کر کے پھر پوچھتے ہو کیا کیا ہے۔ مارتے رہے، اور پھر جب اس نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، یہ غلط ہے، غلط فہمی ہے، تو لوگوں نے ایک عورت اور اس کے گود میں ایک بچہ اسے سامنے لایا اور کہا، دیکھو یہ عورت۔ عورت سے پوچھا، کون ہے یہ؟ کہا، یہ بچہ اسی کا ہے۔ کہا، یہ بچہ اسی کا ہے۔ یہ عورت کہتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ بدسلوکی کیا اور اس کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ آدمی کہتا ہے، اے اللہ، اس عورت کو تو میں نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اور یہ عورت کیسے مجھ پر الزام لگا رہی ہے؟ اللہ سے دعا کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت ماں کے اس گود میں بچے کو گویائی دیتا ہے، زبان دے دیتا ہے، اور جنید اس بچے سے پوچھتا ہے، بچہ تو بتا تیرا باپ کون ہے، تو بتا تیرا باپ کون ہے؟ بچہ کہتا ہے، میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ جب بچے کی منہ سے، جو بچہ دودھ پینے والا ہو، اس نے جب باپ کا ذکر کر دیا تو تمام لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے خامخواہ ایک بچے ایک انسان کو مار دیا، غلط الزام لگایا۔ کہتے ہیں کہ ماں نے بددعا کی تھی، گرچہ کہ اس آدمی نے زنا نہیں کیا، برائی نہیں کی تھی، لیکن ماں نے جو غصے میں کہہ دیا تھا، اس کا اثر یہ ہوا کہ آخر اسے ذلیل ہونا پڑا، مار کھانا پڑا۔ گھر سے بعد میں لوگوں نے عزت کی، اس کی عبادت خانے کو تعمیر کر کے اسے واپس کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں، بھول کر بھی کبھی اپنی اولاد کو بددعائیں نہ دیں۔ اگر آج ہم بددعا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے 40 سال کے بعد وہ بددعا قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے 40 سال کے بعد وہ بددعا قبول ہو جائے، کیونکہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ انسان کے کیے ہوئے گناہ کا اثر آدھے گھنٹے کے بعد یا صبح سے شام یا دوسرے دن ایسا ہو جائے، ضروری نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں
انی قد عیرت رجلا فافلست بعد 40 سنہ. میں نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو تھوڑا سا برا بول دیا, اسے میں نے رسوا کر دیا. فافلست بعد 40 سنہ, تو میں 40 سال کے بعد اس کی اس برائی, اس بولنے کی سزا میں مبتلا ہوا. فافلست بعد 40 سنہ. وہ کہتے ہیں کہ میرے برا بولنے کی وجہ سے جس آدمی کو میں نے مفلس کہہ دیا تھا, برا بولا تھا, 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے مفلس بنا دیا. تو آج اگر ہم کوئی برا کہہ رہے ہیں, برا کرنے کا اثر دیر سے بھی ہو سکتا ہے, ایسے برا بولنے کا اثر بھی دیر سے ہو سکتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ایک خاص بات تاکید کی کہ ان کے لیے دعائیں کرو. ماں باپ کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. ماں باپ کو اولاد کے لیے دعا کرنا چاہیے. بچہ چھوٹا ہے, غلطیاں ہوتی ہیں. ہم اسکولوں میں دیکھتے ہیں اگر وہاں بچہ غلطی کرے اور ٹیچر نے مار دیا تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے کہ ہم اگر آپ غلطی پر مار رہے ہو تو ہم نے بھیجا کیوں ہے آپ کے پاس سکھانے کے لیے. تو آپ سکھائیے نا, آپ زبان سے بولیے, اچھی باتیں بتائیے. آپ کو ڈنڈے کا استعمال کرنے کی اجازت کس نے دی؟ ہم آپ کے خلاف کمپلین کر دیں گے. ٹیچر جہاں کم سے کم 5-6 گھنٹے تک مسلسل بچہ رہتا ہے اور کئی طرح کی غلطیاں کرتا ہے, ادھر ادھر مارنا, لڑائی کرنا, جھگڑے کرنا, گالیاں دینا, یہ سب کو ٹیچر برداشت کرتا ہے. اسے مارنے کی اجازت پھر بھی نہیں ہے. ماں باپ اسے پھر بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتے. اور یہاں گھر میں اگر یہ بچہ, ان کا وہ بچہ شام میں گھر آ جائے اور تھوڑی شرارت کرنے لگ جائے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں. ماں باپ گالیاں بھی دیتے ہیں, غصہ بھی کرتے ہیں, بددعائیں بھی دیتے ہیں. کبھی بھی اپنے بچوں کو بددعائیں نہ دیں, بچوں سے محبت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, جیسے ابھی خطبہ ہو رہا ہے, میں یہاں کھڑا ہوں, آپ سب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میرا بیٹا یہاں سے آ جائے اور میں نیچے اتر جاؤں, اتر کے اس بچے کو اٹھا لوں, آپ سب کیا کہیں گے؟ یہ کیسے خطیب صاحب ہے, کہاں سے آ گئے, کون ہے یہ؟ ان کو پتا بھی ہے خطبہ کس کو کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. ابوبکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے بڑے صحابہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. اور نبی کے گھر کا دروازہ کھلا, وہاں سے اندر حسن اور حسین داخل ہوئے, لوگوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے کی طرف آ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خطبہ ہوگا, منبر سے نیچے اترے, بچوں کی طرف گئے, جہاں بچے تھے وہیں پر پہنچ گئے اور وہاں سے دونوں بچوں کو اپنے گود میں اٹھایا اور پھر منبر پر آئے اور دونوں کو بوسہ دیا اور پھر اپنا خطبہ مکمل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بتایا, یہ عمل کر کے کہ بچوں سے محبت ایسے کیا جاتا ہے. بڑوں کے سامنے بھی اگر بچے آ جائیں, آپ کو لگے کہ آپ کی دوستوں کی محفل بنی ہوئی ہے, آپ کا چھوٹا بچہ آ گیا, اسے غصہ کرنے پھٹکارنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے محبت سے یا تو بٹھا دو گود میں, وہ بڑوں کے درمیان بیٹھے گا, تجربہ آئے گا, ہوشیار بنے گا, لوگوں سے سیکھے گا, ادب آئے گا. جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ان سے پوچھا گیا آپ کے پاس اتنا تجربہ کہاں سے آیا, آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا, تو وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب جو میرے باپ ہیں, لوگوں نے تو بس سنا ہے کہ بڑے سخت مزاج کے تھے, بڑے غصے والے تھے, لوگوں کو بس یہی پتہ ہے. میرے باپ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب میں چھوٹا سا تھا, مجھے نبی کے دربار میں جب جانا ہوتا تھا, ابوبکر کے پاس بیٹھنا ہوتا تھا, تو عمر فاروق میرے باپ مجھے میری انگلی پکڑ کر ساتھ میں لے جاتے اور وہ دونوں کے ساتھ مجھے بٹھا دیا کرتے تھے. وہ تینوں اپنی باتیں کرتے تھے اور میں خاموش بیٹھا رہتا تھا, ان کی باتیں سنتا تھا, ان کی باتیں سنتا تھا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے ان بڑوں کے درمیان میں بیٹھنے سے مجھے علم والا بنایا، ادب والا بنایا، نبی سے محبت کرنے والا بنایا. اسی لیے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عادت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو کام کیے ہیں، حتیٰ کہ سفر میں اگر آپ نے مکہ سے یا مدینہ سے سفر کیا اور جاتے جاتے کہیں راستے میں کسی جگہ ٹھہر گئے تو عبداللہ بن عمر کو پتا تھا. نبی کے وفات کے بعد بھی عبداللہ بن عمر کبھی مدینہ سے جاتے وہ جگہ دیکھ کر وہاں ٹھہرتے تھے کہ میرے نبی یہاں ٹھہرے تھے، میرے نبی یہاں ٹھہرے تھے. نبی سے اتنی محبت کیا کرتے تھے. کہتے ہیں یہ میرے باپ کی تربیت تھی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولاد سے محبت کرنے انہیں اسلامی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر.